اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ۔ یہ آیت ان حضرات کے متعلق ہے جو حضرات اپنے سے چھوٹے کو نصیحت کرتے ہیں، یا مولانا حضرات جو ہیں اپنے عوام کو نصیحت کرتے ہیں، اس کے متعلق یہ آیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، وہ اچھائیوں کا حکم کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ محترم بزرگوں دوستو، جو آدمی جو چیز جانتا ہے، جو کاریگر کام جانتا ہے، وہ کام نہ کرے اور صرف دوسروں کو بتائے تو اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی دین کا جاننے والا ہو، عمل کرنے والا ہو، عمل کرنے کو جانتا ہو، لیکن وہ دوسروں کو عمل پر ابھارتا ہو اور خود کو بھول جاتا ہو، جو اہل کتاب ہو، قرآن پڑھنے والے ہوں اور قرآن پڑھ کر دوسروں کو سناتے ہیں، اس پر دوسروں کو عمل کرنے کے لیے کہتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ میرے بھائیوں، یہ خرابی بہت عام ہو چکی ہے۔ یہ بڑے بڑے حضرات کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے، جس کے بنا پر ہمارا یہ معاشرہ آج تک دینی نہیں بن پایا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے سامنے یا ہمارے موجودگی میں جو حضرات ہیں اور جو اپنے سے چھوٹوں کو نصیحت کرتے ہیں، جیسے کہ والد اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتا ہے کہ بیٹا فلاں کام مت کرنا، فلاں کام کرنا، تو اس والد کو چاہیے کہ پہلے وہ خود اس پر عمل کرے تاکہ اس کے لڑکے کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر کوئی فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی اللہ والے کی زندگی گزار رہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے اندر بھی وہی تفکر، وہی فکر، وہی مزاج کو پیدا کرے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کہنے کا غرض یہ ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ جو تم لوگوں کو نصیحت کرتے ہو یا تم لوگوں کو سمجھاتے ہو، تم بھی اس پر عمل کرو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا